صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ سورہ جمعہ کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور یہ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 ہے جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس پر ہماری گفتگو ہو چکی ہے ایک حصے پر اور ایک حصے پر گفتگو باقی ہے۔ تلاوت آیات یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا گیا تو 4 کام ہیں جو آپ کے ذمہ لگائے گئے۔ پہلا ہے تلاوت آیات، دوسرا یہ کہ لوگوں کا تزکیہ کرنا، تیسرا یہ کہ انہیں احکام کو سکھانا، اللہ نے جو احکام دیے ہیں، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، کیسے کرنا ہے یہ کام، یہ سکھانا، اور چوتھا کام ہے انہیں حکمت کی تعلیم دینا کہ یہ کام اللہ تعالیٰ نے کیوں آپ کے ذمہ لگائے ہیں، شریعت کا مقصد کیا ہے، یہ جو فرض نماز کی گئی ہے اس کا مقصد کیا ہے، تو ان کی حکمت کی تعلیم دینا۔ یہ 4 کام ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے۔ پہلی بات ہمارے سامنے یہ آ چکی ہے کہ چاروں کے چاروں کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے ذریعے سے کیے۔ دوسرا یہ کہ تلاوت آیات جو پہلا کام تھا اس کے حوالے سے ہم گفتگو مکمل کر چکے تھے، جو بھی آج سے کوئی اب تو 2 مہینے 3 مہینے ہو گئے ہوں گے۔ اور تزکیہ جو دوسرا کام ہے آپ کا، اس کے حوالے سے بھی ایک حصہ ہم نے مکمل کر لیا تھا اس گفتگو کا، کہ جس میں ہم نے یہ جانا تھا کہ قرآن مجید کے ذریعے سے تزکیہ کیسے ہوتا ہے، یعنی قرآن ہی اصل میں تزکیے کا ذریعہ ہے۔ آج ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ تزکیہ ہے کیا چیز، کیا شے، کس شے کو تزکیہ کہتے ہیں۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے یعنی ایک سوال پہلے اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو دنیا میں کیوں بھیجا، رسول کیوں بھیجے، کتابیں کیوں بھیجی؟ سوچیں تو جواب آئے گا تاکہ انسان اخروی خسارے سے بچ جائے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ گواہ ہے کہ انسان خسارے میں ہے، خسارہ دنیا کا بھی ہے، خسارہ آخرت کا بھی ہے، خسر الدنیا والآخرہ۔ اس خسارے سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو اور رسولوں کو بھیجا ہے اور کتابیں دی ہیں اور شریعتیں عطا کی ہیں۔ یہ سب خسارے سے بچنے کے لیے، عذاب علیم سے بچنے کے لیے، دوزخ سے بچنے کے لیے ہے۔ من زحزح عن النار وادخل الجنہ، جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، اس کامیابی کے لیے اللہ نے یہ سب بھیجے۔ پہلی بات تو یہ واضح ہو گئی۔ اب اسے ذہن میں رکھیں، اس کا مطلب ہے رسول اللہ نے ہمیں آخرت کے عذاب سے اور دنیا کے عذابوں سے بچانے کے لیے بھیجے، کتابیں اللہ نے اسی لیے بھیجی ہیں، اللہ تعالیٰ نے شریعتیں اسی لیے دی ہیں، یہ سب اسی لیے ہوا ہے۔ اب اس کو ذہن میں رکھ کے ذرا ان آیات کو ہم سامنے رکھتے ہیں۔ فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا، بامراد ہو گیا وہ شخص کہ جس نے تزکیہ اختیار کیا۔ قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس کو سنوار لیا، اس کا تزکیہ کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اب یہ فلاح کے لفظ کو سمجھیں، فلاح کا کیا مطلب ہے؟ فلاح کا مطلب وہی فوز و فلاح ہے نا، وہ جو پہلے آیا فقد فاز، ومن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ اسی فاز کے لیے ہی دوسرا لفظ ہے فلاح پانا۔ اور یہ جو آپ ذرا اسے اگر ذرا غور سے دیکھیں، اس کا ذرا تجزیہ کریں اس لفظ کا، تو افلاح کا مطلب ہوتا ہے کسی شے کو پھاڑنا، لغوی معنی ہوگا پھاڑنا۔ اب تزکیہ اور یہ فلاح کا آپس میں کیا تعلق ہوا کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پھاڑنے کو ذرا سمجھ لینا، مثلا کوئی بھی بیج ہے، اس کے اوپر ایک وہ اس کی جو گری ہے وہ کسی شل کے اندر ہوتی ہے۔ آپ جب اسے زمین کے اندر دبا دیتے ہیں، وہاں پہ جو نمی ہوتی ہے اور جو بھی زمین کی جو زرخیزی ہوتی ہے، یہ دونوں مل کر اس کے اندر تحریک پیدا کرتے ہیں اور اس کے اوپر کی گٹھلی پھٹ جاتی ہے۔ جب وہ پھٹتی ہے تو اندر سے پودا جو ہے نا وہ اب گرو کرنا شروع کرتا ہے، نشو و نما اسے ملنی شروع ہوتی ہے، لیکن جب تک وہ گری پھٹے گی نہیں پودا نہیں نکل سکتا۔ اس کو ذہن میں رکھیں۔ تو ہماری گری کیا ہے؟ قرآن مجیدی کے بیان سے دیکھیں تو ایک گری وہ ہے جو ہماری اس کھوپڑی کے اندر رکھی ہوئی ہے،
لیکن آپ سوچیں اگر کھوپڑی کا شل پھٹ جائے تو اس کے بعد انسان باقی رہے گا؟ نہیں رہے گا. تو اس کا مطلب کم از کم یہ یہاں پہ اس گری کا ذکر نہیں ہے، یعنی دماغ کا ذکر نہیں ہو رہا ہے. دماغ بھی گری ہے. مغز کس کو کہتے ہیں؟ گری کو کہتے ہیں نا. یعنی مغز، وہ 4 مغز ایک چیز ہوتی ہے جو آپ وہ اس میں استعمال کرتے ہیں، تو وہ 4 بیج ہی ہوتے ہیں نا، بیج ہی کو مغز کہتے ہیں. انسان کا وہ بیج اس کا دماغ ہے، وہی اس کی گری ہے. لیکن یہاں جب بات آئی ہے نا گری کی، تو یہ والا کیونکہ یہ اگر پھٹ گیا، کھوپڑی پھٹ گئی، یہ شل جو ہے نا چکنا چور ہو گیا، بندہ نہیں بچ سکتا. تو ظاہر ہے یہ اس کی بات نہیں ہو رہی، یہ کسی اور گری کی بات ہو رہی ہے. وہ گری کیا ہے؟ وہ ہے انسان کا وہ استعداد، وہ صلاحیت، وہ قابلیت جو اللہ نے اس کے اندر ودیت کی ہے، خیر اور شر کو پہچاننے کی قابلیت، اللہ کو پہچاننے کی قابلیت. اب یہ قابلیت کا لفظ مجھے استعمال کرنا پڑ رہا ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے. آج کے دور کے اعتبار سے آپ سوچیں نا، یہ کھوپڑی سمیت یہ سارا ہمارا کیا ہے جی؟ یہ ہارڈ ویئر ہے. اس کے اندر جو مختلف اللہ نے پروگرام رکھے ہیں تو وہ سافٹ ویئر ہے. ایک سافٹ ویئر وہ بھی رکھا ہے جو اللہ کو پہچاننے کے لیے، وہ اللہ کو پہچان لیتا ہے، جو ان غیبی چیزوں کو جانتا ہے، چھپ پوشیدہ ہوتی ہیں، پنہا ہوتی ہیں، دبی ہوئی ہوتی ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں تحت الشعور میں ہوتی ہیں، کبھی نہ کبھی ان سے پالا پڑا ہے، وہ جانتا ہے، پہچانتا ہے ان چیزوں کو، لیکن وہ شعور کی سطح پہ نہیں ہوتی، وہ تحت الشعور یا کہہ لیجئے چلیں لا شعور کی سطح پہ ہوتی ہیں. لیکن یہ کہ اب جب آپ اسے یعنی قرآن مجید پڑھتے ہیں نا، تو وہ بھولی ہوئی باتیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ آیات ہیں. آیات کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آیات کا مطلب ہوتا ہے، آیت سے بنا ہے آیات، اور آیت کہتے ہیں نشانی کو، اور نشانی کا کام ہوتا ہے بھولی ہوئی چیز یاد کرانا. آپ کے پاس میری نشانی ہے، آپ چلے گئے امریکہ یا کہیں افریقہ یا چلے انٹارکٹیکا چلے گئے، ادھر برف میں دب کے آپ بھول گئے مجھے، آپ کو یاد نہیں رہا کہ میرا کوئی دوست انڈیا میں بھی ہوتا تھا. اور پھر اچانک کسی دن کوئی تھوڑا سا دھوپ لگی، آپ کو ہوش آیا، یا کسی نے آپ کو ریسکیو کیا، اس کے بعد وہ میری جو انگوٹھی آپ کے پاس تھی اس پہ آپ کو نظر پڑی، تو آپ کو فوراً میں یاد آ جاؤں گا یا نہیں یاد آ جاؤں گا؟ یہ نشانی کا یہ کام ہے. یہ آیات قرآنیہ یہ اللہ کی وہ نشانیاں ہیں جو جا کے اس ہماری سوئی ہوئی روح کو یا اس سافٹ ویئر کو ایکٹیویٹ کر دیتی. لیکن اس کو کس شے نے سلایا تھا، کس شے نے دبایا تھا، کس شے نے پنجرے میں، اس کی شیلڈ کیا ہے، شل کیا ہے جس کے اندر وہ دبی ہوئی ہے، وہ ہے در حقیقت جسے آج جدید سائنس میں ایڈ یا لیبیڈو کہتے ہیں. یعنی ہماری نفسانی خواہشات جن کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے. یہ فالتو نہیں ہے، یہ محض شر نہیں ہے. اگر ہمارے اندر بھوک کا مادہ نہ ہو، ایک بچہ کیسے دودھ پیتا؟ اگر وہ جبلت نہ ہوتی، ہماری ضرورت نہ ہوتی، اس کے لیے ہم مارنے پہ نہ اتر آتے، یا اس کے لیے ہم سٹرگل نہ کرتے، زندہ کیسے رہتے؟ وہ سٹرگل کرنے کے لیے جو آپ کو مومنٹم چاہیے، جو آپ کو تحریک چاہیے، جو آپ کو اس کے لیے جو جذبہ محرکہ چاہیے، انسینٹیو چاہیے، وہ جبلتیں ہیں. لیکن وہی یعنی ہمارے سٹرکچر کو تو بچاتی ہیں، ہمارے ہارڈ ویئر کے لیے تو وہ بہت ضروری ہیں، لیکن وہی وہ شل بن جاتی ہیں کہ جس کے اندر ہماری روح دب جاتی ہے، سسک رہی ہوتی ہے، اس کو جو ہے نا گویا وہ رستہ نہیں مل رہا ہوتا. اب یہاں سے آگے 2 باتیں شروع ہو گئی. ایک بات یہ شروع ہو گئی جی کہ آپ پھاڑنے کا مطلب یہ ہے اپنے نفس کی ان خواہشات کو دبا دیں. دنیا میں لوگوں نے یہ کام کیا. ہندو جوگی کیا کام کرتے تھے، اور یہ جو بدھ مت کے جو لوگ تھے یہ کیا کام کرتے ہیں، اور بھی یہ جتنا بھی یہ جسے یہ کہتے ہیں نا آج کل عام طور پہ جسے روحانیت وغیرہ کہہ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں یہی کام ہوتا ہے نا، یعنی اپنی نفس کشی کہتے ہیں. عیسائیوں نے جو شادی جو ہے نا وہ چھوڑ دی کہ ہم راہبانیت اختیار کریں گے، یہ بہت نیکی کا کام ہے. یعنی اپنی نفس کی خواہش کو بالکل کچل دیں گے، اپنے نفس کی کوئی بات نہیں مانیں گے. یہ ایک فلسفہ ہے نا کہ آپ جو بھی آپ کے جو خواہش ہو اس کے خلاف چلو، بہت اونچا مقام پا جاؤ گے. تو اب اگر خواہش ہے کسی کی کہ بھائی اس کی کوئی جنسی ضرورت ہے تو کہ توبہ شادی نہیں کرنا، یہ تو گناہ کا کام ہے. یا یہ کہ اس کو کھانا کھانے کا دل کر دو کہ بھائی پتے کھا لو، پر یہ کوئی ایسی شے نہ کھانا جس کا ذائقہ محسوس کر کے لذت لو. نہیں، لذت نہیں لینی ہے، اس سے دور دور رہنا ہے. تو ظاہر ہے قرآن مجید یہ تصور پیش نہیں کرتا. قرآن مجید جو تصور پیش کرتا ہے کہ اپنی ان خواہشات کو لگام دو، انہیں ڈسپلن کرو، انہیں قابو میں رکھو، انہیں بے مہار نہ چھوڑ دو. جو چاہو کروں،
میری جسم میرا مرض، یہ کام نہ کرو. ان کو جو ہم نے ڈسپلن دیا ہے اس کے تابع لے کے آ جاؤ. یعنی یہ ایک گھوڑا ہے، آپ کو سواری کے طور پر دیا ہے. یہ جو آپ کی روح ہے اس سٹرکچر کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اور اس روح کے اندر جتنی بھی طاقت ہے وہ پرواز تبھی کرے گی کہ آپ کا جسم اس کا سواری بنے گا. اگر یہ جسم کمزور پڑ گیا تو وہ گھوڑا کمزور ہے تو سوار جتنا بھی شاہ سوار ہو وہ کیا کرے گا؟ دونوں چیزیں نا، شاہ سوار گھوڑا شاہی قسم کا ہو، بڑا چاقو چوبند طاقتور، اور اوپر جو ہے نا سوار بڑا جو ہے چابک دست. وہ یہ نہ ہو کہ سواری پٹھا جائے، گھوڑا جب دوڑے تو پھر تو کام خراب ہو گیا. لیکن اگر سوار جو ہے نا وہ اس نے مضبوطی سے گھوڑے کو تھام لیا، گھوڑا طاقتور ہے، اب یہ ہے کہ میدان سجے گا، اب یہ کوئی مقابلہ ہوگا، اب یہ ہے کہ یہ ایک آپ کے سامنے آپ کی آنکھیں کوئی حسین تماشا دیکھیں گی. سوار بھی مضبوط اور گھوڑا بھی مضبوط. یہ جو انسانوں کو اللہ نے بنایا ہے، اس میں بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کا وہ جو سوار ہے نا، یعنی روح جو ہے اس کو بہت فرشتوں کے قریب بنایا ہوا ہوتا ہے، بہت ہائی لیول پہ بنایا ہوتے ہیں. یہ جو جبلتیں ہیں نا یہ بڑی کمزور سی دی ہوتی ہیں. اس کے اندر کوئی نہ کھانے کا شوق ہے، نہ یہ جو ہے نا جن سے مخالف کا کوئی اتنا ذوق ہے، مطلب وہ ڈھیلا ماٹھا آدمی ہے ان معاملوں میں. یہ تو سمجھیں پیدائشی ولی ہے نا، اس نے کیا کرنا ہے، جسے ہم شریف آدمی کے طور پر جانتے ہوتے ہیں. تو یہ ایک ماٹھا آدمی، یہ دنیا میں کوئی اتنا ایکٹیو آدمی نہیں ہوگا، لیکن نیکی کا یہ سمجھ لیں کہ وہ پاور پیک ہوگا. آج کل وہ جیسے ہوتا ہے نا یہ، تو وہ مطلب اس میں نیکی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. ایک دوسرا آدمی ہے، اس کو بھی اللہ نے ہی بنایا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ جو سوار دیا ہے نا وہ ذرا کمزور سا دیا ہے، یعنی اس کی وہ روح کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، کمزور سا سوار ہے. لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ارجس دی ہے وہ بڑی، مطلب اسکندر اعظم بھی تو کوئی چیز تھی نا. یا اسی طرح جو دنیا فتح کرنے چل پڑے. ہم نے تو کبھی گھر بھی فتح کرنے کی کوشش نہیں کی، لیکن یہ کہ لوگ دنیا فتح کرنے چل پڑتے ہیں. تو اب آپ سوچیں کہ ان کے اندر کتنا پوٹینشیل ہے، یہ جو جبلی پوٹینشیل ہے، کتنا زوردار گھوڑا اللہ نے ان کو عطا کیا ہوا ہے. اب اس کا بیلنس بڑا کمزور ہو گیا ہے. اب یہ لوگ دنیا میں خون خرابہ کریں گے، فساد کریں گے، فسق و فجور سے دنیا کو بھر دیں گے، جیسے کہ فاتحین کیا کرتے ہیں، بادشاہ لوگ کیا کرتے ہیں. اب اس سے آگے ایک تیسری کیٹیگری شروع ہوگی. وہ یہ ہے کہ وہ سوار بھی ماٹھا کمزور سا اور اس کی روح بھی ذرا کمزور سی، تو نیکیاں بھی ماڑی موٹی، اور یہ کہ جو وہ اس کی جبلت ہے وہ بھی ماڑی موٹی. یہ ایک غیر متعلق سا بندہ دنیا میں بس آئے، دنیا میں لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے، نہ اپنی خوشی آئے نہ اپنی خوشی چلے. وہ ایک اس طرح زندگی بسر کی، بس جیسے عام حیوان سارے بسر کر لیتے ہیں تو یہ بھی بسر ہو جاتی ہے، چلی جاتی ہے. اس کے مقابلے میں ایک شخص ہے، اس کا گھوڑا بھی بہت مضبوط ہے، یعنی یہ کہ اس کا جسم بھی مضبوط، قوی مومن ہے. نہیں آتا حدیث میں کہ ضعیف مومنس کے مقابلے میں جو قوی مومن ہے، مضبوط مومن ہے، طاقتور مومن ہے، وہ بہتر ہے. ساتھ ہی مسئلہ یہ ہے کہ اس کی روح بھی بہت قوی ہے. تو یہ وہ بات ہوگی جو میں نے شروع میں کہی تھی، گھوڑا بھی مضبوط، سوار بھی مضبوط. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں بھی، یعنی دنیا کی ایکٹیویٹی میں بھی بہت آگے جاتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ غلط رستہ اختیار نہیں کرتے، وہ ظلم نہیں کرتے، وہ فسق و فجور کے بازار نہیں گرم کرتے، بلکہ اپنے اوپر کنٹرول کر لیتے ہیں. صحابہ کرام کی جماعت جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی تھی، ان میں جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ یہی ہیں. ایک طرف آپ ان کی فعالیت کو دیکھیں، ان کا ایکٹیویزم دیکھیں، ان کی جرت کو دیکھیں، ان کی بہادری کو دیکھیں، ان کے جذبہ جہاد کو دیکھیں، شوق شہادت کو دیکھیں، آسمان پر نظر آئے گا. اور دوسری طرف ان کے اندر خدا خوفی کو دیکھیں، ان کے تقوی کو دیکھیں، اپنے نفسانی خواہشات کو قابو کرنے کو دیکھیں، وہ بھی آپ کو اوج ثریا پہ نظر آئیں گی. یہ وہ شخصیات ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہیں. یہ پوٹینشیل ہے جن کے ساتھ وہ دیے گئے. اب یہاں بس ضمنی طور پہ یہ مسئلہ بھی حل کر لیجئے. آخرت میں جو حساب کتاب ہوگا، ہر ایک کا اپنا حساب ہے. کیوں؟ ہر ایک کا سٹینڈرڈ مختلف ہے، پوٹینشیل مختلف ہے، کمبینیشن مختلف ہے، اجزائی ترکیبی مختلف ہیں. اب یہ اللہ جانتا ہے کہ کون کتنا کام کر سکتا ہے. مطلب اس کے دیکھیں نا، ایک بیلنس سمجھ رہے ہیں نا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا، رسپانسبل نہیں بناتا. اب ایک آدمی کی وسعت وہ چھوٹی سی ہے، جسم بھی ماڑا سا اور روح بھی ماڑی سی، اس کو اتنا ہی پوچھے گا جتنا اللہ نے اس کو کرنے کا جو ہے نا وہ دیا تھا پوٹینشیل.
اور جس کو اللہ نے کبھی جسم بھی دیا اور کبھی روح بھی دی، اس کا حساب کتاب اس کے مطابق ہوگا۔ یہ ساری بات ذہن میں رکھے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہاں ایک آدمی ہو سکتا ہے 100 نمبر لے کے فیل ہو جائے کیونکہ اس کے اندر 110 کرنے کی صلاحیت تھی، دوسرا 10 کر کے پاس ہو جائے کیونکہ اس کی صلاحیت ہی 10 کی تھی۔ تو یہ جب ہم کسی کے بارے میں فتویٰ لگا رہے ہوتے ہیں کہ اس نے وہ سٹینڈرڈ اچیو کر لیا، وہ ہمارا اپنا جو سٹینڈرڈ ہے اس کے مطابق اس کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اس کے سٹینڈرڈ کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں، وہ اللہ جانتا ہے۔ تو اس چیز پر پریز کرنی چاہیے، آخرت کے فتوے نہیں لگانے چاہیے، وہ ویسے بھی اللہ تعالیٰ ناراض بھی بہت ہوتا ہے۔ وہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ کسی شخص نے کسی کے بارے میں اس طرح کی بات کہہ دی کہ یہ تو دوزخ میں جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا یہ کون ہے جو میرے معاملے میں مداخلت کی، فیصلہ تو میں نے کرنا ہے کس نے جنت میں جانا ہے کس نے دوزخ میں جانا ہے، اس کو پہلے دوزخ میں ڈالو۔ تو یہ کام ویسے بھی دنیا میں بھی ہوتا ہے نا، جو معاملہ عدالت میں ہو اس پر تبصرہ کرنے کا حق نہیں ہوتا، تو یہ تو اللہ کی عدالت میں معاملہ ہے تو کسی اور کو اس پہ تبصرہ کرنے کا یا دخل اندازی کا کوئی حق نہیں۔ دنیا کا آپ کہہ سکتے ہیں یہ کام شریعت کے مطابق کیا ہے، یہ شریعت کے خلاف کیا ہے، یہ کام کرنے سے بندے پر کفر کا اطلاق ہو جاتا ہے، یہ آپ کو حق ہے، یہ دنیا کے لیے۔ آخرت کے لیے آپ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے مسلمان کے بارے میں کہ یہ کدھر جائے، کافروں کا مسئلہ علیحدہ ہے، وہ جانے ان کا خدا جانے، لیکن یہ کہ مسلمانوں کے بارے میں یہ کہ بھئی اس میں کیا ہے، کدھر جائے گا، جنت میں یا جائے گا یا دوزخ میں، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ اچھا خیر، یہ تو ایک ضمنی سی بات تھی، وہ ذہن میں رکھ کے اب آگے چلتے ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے شریعتیں بھیجی، کتابیں بھیجی، سب اس لیے کہ انسان فلاح پا جائیں، کامیاب ہو جائیں، آخرت میں عذاب سے بچ جائیں۔ تو تزکیے کے بغیر آخرت کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ رسولوں کو بھیجنے کا مقصد، کتابیں اتارنے کا مقصد، شریعت دینے کا مقصد انسانوں کا تزکیہ کرنا ہے۔ مجھے یہ بات سمجھانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ پھر سوال ہے، مجھے یہ بات سمجھانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شریعت ایک علیحدہ چیز ہے اور تزکیہ ایک علیحدہ شے ہے۔ شریعت کے لیے ہمیں مفتی کے پاس جانا پڑے گا اور تزکیے کے لیے کسی جوگی کے پاس جانا پڑے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ نے کتاب تزکیے کے لیے ہی اتاری ہے، اللہ تعالیٰ نے رسول تزکیے کے لیے ہی بھیجے ہیں، اللہ تعالیٰ نے شریعت تزکیے کے لیے دی ہے۔ تو گویا یہ سارا کام تلاوت آیات، تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت، اس کا مقصود کیا ہے؟ تزکیہ، تاکہ انسان نجات پا جائے۔ تلاوت آیات سے کیسے تزکیہ ہوتا ہے یہ بحث ہم کر چکے ہیں۔ اب یہ کہ تعلیم احکام سے کیسے تزکیہ ہوتا ہے، اللہ نے جتنے بھی احکام دیے ہیں، یہ کام کرو یہ نہ کرو، یہ سب ہماری روح کی جلا کا باعث بنتے ہیں۔ اللہ نے کہا روزہ رکھو، روزے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ جسم جو سوار ہے، یہ جو سواری ہے، یہ کمزور پڑتا ہے۔ اور رات کو کیا کرو؟ تلاوت کرو اللہ کی آیات، وہ تراویح جو ہم پڑھتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ غذا ملتی ہے روح کو، روح کی غذا قرآن ہے۔ گویا سوار مضبوط ہوتا ہے، سواری کمزور ہوتی ہے، سوار مضبوط ہوتا ہے۔ تزکیہ ہوا یا نہیں ہوا روزے سے؟ نماز سے کیا ہوتا ہے؟ نماز ذریعہ اللہ کی یاد کیا، اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ یاد رہے گا، وہ ہماری روح کا کنیکشن اللہ کے ساتھ ہے۔ جتنا اللہ یاد رہے گا روح کو اتنی تقویت، حرارت ملتی رہے گی، تازگی ملتی رہے گی۔ گویا سوار کا کنیکشن بہت بڑے جو ہے نا طاقت کے ساتھ ہے، اور اس سے وہ انرجی لے رہا ہے اور اپنے اس گھوڑے کو قابو کر رہا ہے۔ اللہ کی مدد سے قابو کرنا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، جتنے احکامات ہیں ان کے اندر ایک نورانیت ہے، جتنے احکامات ہیں وہ تزکیے کا ذریعہ ہیں، جو شریعت اللہ نے دی ہے وہ سارے کے سارے تزکیے کا ذریعہ ہے۔ اب شریعت کے اندر دیکھیں حلال حرام بھی آ جائے گا۔ اللہ نے خنزیر کو حرام کیا، وہ کھانے سے آپ کی جبلتوں میں کوئی نہ کوئی فرق پڑتا ہے نا، جو خوراک آپ کھاتے ہیں اس سے آپ کے اندر کوئی اسی طرح کی جو ہے نا کوئی جو مختلف تحریکات ہیں وہ نہیں پیدا ہوتی۔ شراب پینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا آدمی کو، چائے پینے سے بھی فرق پڑ جاتا ہے۔ تو کچھ چیزیں اللہ نے حرام کر دی جن سے ہماری ان جذبات کو بہت زیادہ، یعنی جو ہمیں تباہ کرنے والے جذبات ہیں یا جو ہماری جبلت ہیں ان کا وہ ہمیں نقصان دہ سفر کی طرف لے کے جا سکتی، ان کو اللہ نے حرام کر دیا۔ وہ چیزیں اللہ نے حلال رکھی ہیں کہ جس کے ساتھ وہ مطلب جسم کی ضرورت بھی پوری ہوگی، لیکن یہ کہ وہ ہماری جبلتوں کو غیر معمولی طور پر ایکٹیویٹ نہیں کریں گی، قابو کرنا ان کو آسان رہے گا۔ اب آپ کو سمجھ آئی، یہ بھی تزکیے کا یعنی پورا ایک پیکج ہے نا، اس پیکج کے اندر یہ سارا کچھ ہے، شریعت بھی ہے، احکام سارے ہیں۔
لیکن یہ کہ ان پر عمل کیسے کرنا ہے یہ اللہ کے رسول بتائیں گے. یہ تعلیم احکام ہو گئی. تو اب دیکھیے نا تعلیم احکام کا نتیجہ بھی کیا ہے؟ تزکیہ ہے. تعلیم حکمت کیا ہے؟ اب آپ سوچیں کہ ایک کام اللہ نے بتایا یہ کرو، ہمیں نہیں بھی پتہ کیوں کریں تب بھی کریں گے نا. اللہ نے کہہ دیا کرو، سمجھ آئے نہ آئے کریں گے. لیکن یہ کہ اگر ہمیں وہ سمجھ بھی ہو کہ اس کے کرنے کا فائدہ کیا ہے، مفاد کیا ہے، کرنے سے کیا ہمیں فائدے حاصل ہوں گے، اب وہ کرنے میں ایک تو یہ کہ ذہن انشراح ہوگا، وہ کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، دل کھول کر کریں گے، اس کی طرف طبیعت مائل ہوگی. اور دوسرا یہ ہے کہ اصل میں یہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے سوچ دیے، سمجھ دیے، یہ کیا شے ہے، اس کو سمجھ لیں. یہ بہت اہم مسئلہ ہے. پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ تورات بھی اللہ نے اتاری، انجیل بھی اللہ نے اتاری. تورات کو اللہ تعالیٰ نے صرف احکام کی کتاب بنایا، اس میں کوئی حکمت کی باتیں نہیں ہیں. احکام 10 کمانڈمنٹس، احکام 10 وہ تورات میں آ گئے. جبکہ انجیل کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ حکمت کی کتاب ہے. اب ذرا تھوڑا سا فاصلہ دیکھ لیں، 1400 سال کا فصل ہے بیچ میں. تورات سے لے کے انجیل تک کا جو درمیانی وقفہ ہے وہ کتنا ہے؟ 1400 سال کا ہے. انجیل کے نزول سے 600 سال پہلے، یعنی تورات کے نزول کے 800 سال بعد، وہ دور ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں سقراط کا دور، افلاطون کا دور، ارسطو کا دور. اس دور کو ماڈرن، آج جو ہمارا دور ہے نا، ماڈرن ایرا کی بگننگ کہتے ہیں. یعنی شروعات، آج کے دور کی شروعات یونان کے ان فلسفیوں سے ہوئی ہے. ابتدا یہاں سے ہے. یعنی انسان نے ہوش کی آنکھ کھولنی شروع کی ہے، یعنی انسان کی شعور کی آنکھ کھلنی شروع ہوئی ہے. اب میں آپ کو مثال سے بات سمجھاتا ہوں. یہاں یہ اس کو ذہن میں رکھیں، واپس آئیں گے، لیکن ایک مثال ذہن میں رکھیں. ایک بچہ ہوتا ہے چھوٹا، اسے آپ یہ سمجھا سکتے ہیں کہ بیٹا ٹافی کھانے سے جسم کے اندر گلوکوز کا لیول ہائی ہو جاتا ہے اور اس وجہ سے ٹافی ہمیں نہیں کھانی چاہیے. 3 سال کے بچے کو، 4 سال کے بچے کو آپ یہ سارا لیکچر دے سکتے ہیں؟ کوئی ڈاکٹر صاحب کو بلا کے پریزنٹیشن دیں کہ میٹھا کم کھانا چاہیے، اس کو کوئی فائدہ ہے؟ نہیں. آپ بچے کو صرف حکم دیں گے کہ یہ کھانا ہے اور یہ نہیں کھانا ہے، سمجھائیں گے نہیں. سمجھانے کی ایک عمر ہے، جب وہ سمجھ کے قابل ہوگا، جب کچھ اس کے جو ہے نا یہ فکری قوا کچھ کام کرنا شروع کریں گے، اب آپ سب اسے سمجھائیں گے. یہ جو سمجھانا ہے، یہ کام کیوں کرنا ہے اور یہ کام کیوں نہیں کرنا، یہ حکمت ہے. اور جو آرڈرز ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ احکام ہے. تو جب انسان میں سمجھ ہوگی تو اسے حکمت بھی ساتھ سکھائی جائے گی کہ یہ کام ہم نے کرنے سے آپ کو منع کیا ہے، اس وجہ سے کیا ہے. یہ کام کرنے کا حکم دیا، یہ فائدے ہیں. لیکن جب وہ ابھی ناسمجھ ہے، شعور کی وہ سطح اس کی نہیں ہے، آپ صرف احکام دیں گے. اب واپس ادھر چلیں. تورات کے وقت اگر اللہ نے صرف احکام دیے تو اس کا مطلب ہے انسان کا اجتماعی شعور ابھی حکمت حاصل کرنے کے قابل نہیں تھا. بحثیت مجموعی، اکا دکا کوئی بندہ ہو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کہ مجموعی طور پر انسان ابھی عہد طفولیت میں ہے. اللہ نے کہا یہ کرو یہ نہ کرو، 10 کمانڈمنٹس. لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں تو چونکہ ابھی میں نے اس لیے وہ سارا آپ کو بتایا، 600 سال ہو گئے تھے ان لوگوں کو گزرے ہوئے، آخر ان کی تعلیمات کا ایک اثر تھا جو پوری دنیا کے اوپر تھا. لہٰذا اب اللہ نے حکمت بھی دی ہے، اس کے ان احکام کی حکمت، یہ اس کے کرنے کا یہ مفاد ہے، یہ فائدہ ہے، یہ اس کے جو ہے نا بہتری ہے اس کے اندر، وہ ساری حکمت دی. اب یہ جو قرآن ہے یہ احکام کی کتاب ہے یا نہیں ہے؟ اس میں احکام دیے ہیں اللہ نے یا نہیں دیے؟ اور یہ حکمت کی کتاب ہے یا نہیں ہے؟ قرآن حکیم، ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ اللہ نے آپ کی طرف اتارا ہے جو وحی کیا آپ کی طرف، از قسم حکمت. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. تو یہ قرآن، اس کے احکام، ان کے ساتھ ان کی حکمتیں وہ بھی اللہ نے بیان کی ہیں. اور انہی سے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید تشریحات بھی کی ہیں جو احادیث میں آئی ہیں، جو سنت میں ہمارے سامنے آتی ہیں. احکام بھی سنت سے معلوم ہوں گے، حکمت بھی سنت سے بھی معلوم ہوگی، لیکن اصل منبع اور اصل سورس اس کی، اصل جو چشمہ ہے، سرچشمہ، وہ قرآن مجید ہے. لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ تزکیہ، تاکہ اس ذہن کے اندر اٹھنے والے سوالات کا بھی جواب آپ کو مل جائے. وہ سافٹ ویئر کہاں انسٹال ہے؟ وہ دل میں ہے، اس کا شعور سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن شعور کے اندر سوالات آتے ہیں. ان سوالات کو ایڈریس کرنا، ان سوالات کا جواب دینا، ان سوالات کو اپنے اس یقین کے ساتھ ہم آہنگ کر لینا، حکمت کا سب سے چوٹی کا لیول ہے. تو قرآن آپ کو وہ بھی کر کے دیتا ہے.
اور جب یہ لیول آپ کو اچیو ہو جاتا ہے تو ایک ذہنی سکون بھی آپ کو حاصل ہوتا ہے. قلبی سکون ایمان کے نتیجے میں, ذہنی سکون حکمت کے نتیجے میں, اور حکمت سے بھی انسان احسان کے اس درجے تک پہنچ جاتا ہے جس میں وہ آتا ہے نا ان تعبد اللہ کانک تراہ, جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. اب انسان کی سوچ, اس کا انٹلیکٹ جب اس قرآنی راکٹ کے ساتھ پرواز کرتا ہے تو پھر یہ وہ گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود, گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں. یہ عقل کبھی پھنس کے رہ جاتی ہے اس یہ جو کچھ بھی, یعنی یہاں توہمات کے ہیں. فزیکل ورلڈ ایک وہم ہے اقبال کے خیال میں, اور دراصل حقیقت کیا ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے. ذالک هو الحق, اصل حق تو اللہ کا ہے. تو اسی طرح اس سے سمجھ لیجئے کہ وہ گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود, دل وجود کائنات اس سے آگے نکل گئی, فزیکل ورلڈ سے آگے نکل گئی, گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں. یہ جو مجھے وہم ہے کہ یہ جو ہے نا فزیکل بینگ ہے یہ سارا کچھ, یہ اقبال کے خیال میں گما آباد ہستی ہے. گما آباد ہستی میں یقین مرد مسلمان کا, بیاباں کی شب تاریک میں قندیل راہبانی. تو یہ اقبال کے خیال میں یہ گمان میں آباد ہستی ہے, اس کے کوئی ریئلٹی نہیں ہے. یعنی آپ اگر ایمان کے اعتبار سے دیکھیں گے تو کوئی ریئلٹی نہیں ہے, لیکن بہرحال ہے تو صحیح, نظر تو آتی ہے. تو جب نظر آتی ہے تو کبھی کبھی یہ عقل جو ہے نا ادھر ہی الجھ کے رہ جاتی ہے, جیسے آج کے انسان کی الجھ کے رہ گئی ہوئی ہے. بڑے بڑے جو بھی فزکس کے جو ہے نا ماہرین ہیں, سائنٹسٹ ہیں, جو اس میں بہت آگے گئے ہوں, کدھر وہ خدا تک تو نہیں پہنچ سکے, تو کدھر الجھ کے رہ گئی نگاہ, اسی فزیکل ورلڈ کے اندر الجھ کے رہ گئی, اس سے آگے نہیں جا سکی. ذالک مبلغہم من العلم, ان کے علم کی ریچ بس اسی تک ہے, اس سے آگے نہیں ہے. لیکن کبھی کبھی پھر وہ جھماکہ ہوتا ہے, یا یہ کہ وہ جیسے کشف ہوتا ہے, یا جیسے اس طرح کی ایک کیفیت ہوتی ہے, وہ کہیں اس سارے سے پیچھے دیکھنے کے قابل بن جاتی ہے. تو ان تعبد اللہ کانک تراہ, تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. تو یہ شے حکمت کے نتیجے میں بھی حاصل ہوتی ہے, یہ شے عمل کے نتیجے میں بھی حاصل ہوتی ہے. لیکن یہ جب حکمت کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے تو شعور اس کے ساتھ ہوتا ہے. جب محض عمل کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے تو وہ شعوری معاملہ نہیں ہوتا, وہ ایک غیر شعوری معاملہ ہوتا ہے. اس کو آپ انالائز نہیں کر سکتے کہ یہ سب کیا ہے, بس ایک آپ کو وہ کیفیت حاصل ہو جاتی ہے, لیکن وہ کیفیت آپ کے اس دماغ کے ساتھ ریلیٹ نہیں ہوتی. یہ علیحدہ دھارا بہ رہا ہوتا ہے, یہ علیحدہ دھارا چل رہا ہوتا ہے. لیکن حکمت اصل میں ان دونوں کے یوں سمجھیے مجموعے کا نام ہے. جب یہ ہم آہنگ ہو جائیں, یہ دو علیحدہ علیحدہ عقل اور یہ دل, ان دونوں کا تفکر ایک نقطے پہ پہنچ جائے, یہ در حقیقت حکمت کا کمال ہے, چوٹی ہے, اور یہی در حقیقت احسان کی چوٹی ہے. تو اب ہماری سمجھ میں کم از کم یہ بات, یہاں تک تو ہم نے بات پا لی کہ یہ جو تزکیہ ہیں اس کا مفاد کیا ہے؟ آخرت کی کامیابی. تو آخرت کی کامیابی ہی کے لیے رسول بھیجے, آخرت کی کامیابی ہی کے لیے کتابیں اتاری, آخرت کی کامیابی ہی کے لیے شریعت دی. یعنی رسولوں کی تعلیمات پر عمل کرنا, رسولوں کی دی ہوئی شریعت پر چلنا, یہی در حقیقت تزکیہ حاصل کرنے کا صحیح راستہ ہے. یہی صراط مستقیم ہے, یہی تزکیہ ہے, اسی سے تزکیہ ہوتا ہے. اب اگر میری بات کو آپ نے سمجھا ہے تو میں نے کچھ کہا ہے. جو آپ نے تزکیے کے اور طریقے نکال لیے ہیں, غیر مسنون طریقے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں, تو پتہ نہیں وہ پھر تزکیہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. تزکیے کا مستند ذریعہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے اوپر اتارا ہے. مطلب اس کو اگر آپ کنکلوڈ کریں تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں, آپ نے جو طریقے خود بنائے ہیں, خود ساختہ بنائے ہیں, ہو سکتا ہے اس سے مشکل بنا لی ہوں جو اللہ نے دیا ہے, لیکن یہ کہ پھر یہ ہو سکتا ہے اس کے نتیجے میں کہ جو سٹینڈرڈ آپ نے اپنے لیے مقرر کیا, اللہ آپ کا حساب پھر اسی سٹینڈرڈ کے مطابق لے, اور آپ کو کہے ٹھیک ہے آپ نے مشکل راستہ بنایا تھا, میری رضا کے لیے بنایا تھا, میں قبول کرتا ہوں. لیکن آپ نے راستہ یہ بنا کے پھر اس کے بعد ذرا اس سٹینڈرڈ کو میٹ نہیں کیا, تو آپ اپنے بنائے ہوئے سٹینڈرڈ کے مطابق مجرم ہو. یہ میں نے تکا نہیں لگایا ہے, قرآن مجید اس طرف اشارہ کر رہا ہے. وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا, رہبانیت کی بدعت انہوں نے خود نکالی تھی. مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ, ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی. اور یہ کیوں کیا تھا؟
ابتغاء رضوان اللہ، بدنیت نہیں تھے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا۔ بعض اوقات دیکھیں نا، نیکی کا جذبہ بھی انسان کو حد اعتدال سے آگے لے جاتے ہیں، جو رسول کی دی ہوئی شریعت ہے اس سے آگے لے کے چلا جاتا ہے۔ صحابہ کے ساتھ یہ ہو گیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا تھا۔ 3 صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ کے گھر والوں کے پاس آئے اور حضور کے معمولات پوچھے، شب و روز کے جو معمولات ہوتے ہیں، دن کو کیا کرتے ہیں، شام کو کیا کرتے ہیں۔ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تاکہ ہم بھی وہ عمل کریں۔ کوئی ہوگا آپ کا خفیہ عمل جو ہمیں نہیں بتا رہے، تو چلیں گھر والوں سے پوچھ کر اس پر ہم عمل کرتے ہیں۔ جب گھر والوں نے بتایا تو اب جو ان کا تصور تھا، سوچ تھی کہ حضور کو اتنا عمل کرنا چاہیے، انہیں اس سے کم لگا۔ اب جو ان کے خیال میں تھا اس سے انہیں کم لگا جب انہیں معلوم ہوا۔ پھر انہوں نے اس کی ایک جسٹیفیکیشن دی کہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ جو ہے نا معاف کر، ویسے بھی پروٹیکٹڈ ہیں، آپ سے تو گناہ ہو ہی نہیں سکتا، تو آپ کے لیے تو اتنا بھی بہت ہے۔ جبکہ ہم گناہ گار لوگ ہیں، ہم سے تو خطائیں ہوتی ہیں، ہم سے تو کئی لغزشیں ہو جاتی ہیں، ہمارے لیے اتنا کافی نہیں ہے، ہمیں اس سے کچھ زیادہ کرنا پڑے گا۔ کیا مطلب؟ رسول سے زیادہ عمل کرنا پڑے گا۔ اصل یہی ہوا نا۔ تو ان میں سے ایک نے یہ سوچا کہ اس کے لیے جو ہے نا میں یہ کرتا ہوں کہ ساری رات نماز پڑھا کروں گا، کمر بستر کے ساتھ نہیں لگاؤں گا، ٹیک نہیں لگاؤں گا، ساری رات اللہ کے سامنے قیام کروں گا۔ دوسرے نے فیصلہ کیا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا، روزے سے رہوں گا اور کسی دن بھی افطار نہیں کیا کروں گا، ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا، میں نے کوئی دن بغیر روزے کے نہیں ہوگا۔ تیسرا لگتا ہے ان سے زیادہ سیانہ تھا، اس نے کہا کہ نہیں، یہ سارے مسائل اصل میں پیدا ہوتے ہیں گھر گرہستی کی زندگی سے، شادی خانہ آبادی ہی در حقیقت بربادی ہے، لہٰذا میں تو اس پھڈے میں پڑوں گا ہی نہیں، شادی نہیں کروں گا، مجرد زندگی بسر کروں گا تو وہ بندہ نیک رہتا ہے، اسے کوئی مسئلے مسائل نہیں ہوتے، نہ اولاد ہے، نہ بیوی ہے، نہ ذمہ داریاں ہیں، تو بس اللہ اللہ ہی ہے، تو میں تو یہ اس دنیا داری میں نہیں پڑوں گا۔ 3 آدمی نیکی کے جذبے کے تحت 3 فیصلے کر کے چلے گئے۔ وہ کوئی دین کو بگاڑنا چاہتے ہیں، وہ کوئی دین کے دشمن ہیں، وہ اللہ کے ساتھ کوئی شیطانی کر رہے ہیں، نہیں، وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ اب وہ آپ کو سمجھ آئے، ابتغاء رضوان اللہ، اللہ کی اسی جذبے کے تحت انہوں نے ربانیت اختیار کر لی تھی۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ بھئی اس طرح کے 3 متقی لوگ میری امت میں آ گئے ہیں جو مجھ سے بھی آگے جا کے نیک بننا چاہتے ہیں، تو آپ نے تینوں کو بلا کے پھر ذرا ڈرایا، ان کو بلکہ ان کو ڈانٹا اور فرمایا، میں خدا کی قسم تم سب سے زیادہ نیک میں خود ہوں، مجھ سے زیادہ متقی کوئی نہیں ہے، لیکن میں رات کو سوتا بھی ہوں اور ایک حصہ اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور بہت سے دن ایسے ہوتے ہیں جن میں روزہ نہیں بھی رکھتا، اور شادیاں میں نے کئی کی ہوئی ہیں، میں تم میں سب سے زیادہ متقی ہوں۔ اب اس میں اصل بات کیا ہے؟ مجھ سے زیادہ متقی بننے کی کوشش نہ کرو، لیکن بالفرض کوئی ایسا کر لیتا ہے تو قرآن مجید کا یہ مقام جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ وہ رہبانیت انہوں نے خود اختیار کر لی تھی، ما کتبناہا علیہم، ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی، فما رعوہا حق رعایتہا، تو انہوں نے اس کی رعایت نہیں کی جیسے کہ اس کی رعایت کرنے کا حق تھا۔ مطلب کیا؟ یہ اپنے یہ جبلتوں کو اللہ نے جو رستہ بتایا نا اس میں تو قابو میں رہ سکتی ہیں، جب آپ انہیں بالکل کچل دینا چاہیں تو یہ جو جب ریئیکٹ کرتی ہیں تو بہت شدید ریئیکٹ کرتی ہیں۔ گھوڑے کی لگام ایک حد تک آپ کھینچیں تو وہ آپ کو لے کے چلے گا، اگر بے حد کھینچ دیں تو وہ آپ کو پٹخے گا۔ یہی کام جبلتیں آپ کے ساتھ کرتی ہیں۔ وہ غالب نے کہا نا، پاتے چڑھ جاتے ہیں نالے، رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے رواں، اور تو یہی کام جبلتیں کرتی ہیں۔ اگر ان کی سیٹسفیکشن نہیں ہوگی، گریٹیفیکیشن نہیں ہوگی، ان کو کہیں تسکین نہیں ملے گی، وہ آپ کو کدھر سے کدھر لے کے چلے جائیں گی، پھر آپ سوچ بھی نہیں سکتے، امبیلنس ہو جائے، توازن بگڑ جائے گا، آپ سمجھیں گے میں پتہ نہیں کسی اور جو ہے نا جنت میں پہنچ گیا ہوں، حوریں نظر آ رہی ہوں گی، اصل میں پاگل پن ہوگا، ڈسٹرب ہو گئے آپ۔ تو وہ وہاں پہ کیا ہوا تھا، یہ چیزیں تو اپنی جگہ پہ، وہ پھر انہوں نے غلط راستے اختیار کر لیے تھے۔ جس طرح وہ گرجا گھروں میں جو کچھ ہوتا تھا وہ آپ نے کہیں سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا، یا وہ فلمیں بنی ہیں ان کے اوپر تو دیکھا بھی ہوگا، تو آپ اس سے یہ اندازہ لگائیں کہ وہ اس کی پھر رعایت نہیں کر سکے نا، وہ نیک لوگ بھی اس پر پورا نہیں اتر سکے۔
وقت تنگ ہے لیکن چلیں یہ واقعہ تو میں آپ کو سنا دے. ہوتا کیا ہے, جبلت پر کوئی قابو اس طرح نہیں پا سکتا کہ اسے بالکل کچل دے اور مسل دے, سوائے ان لوگوں کے کہ جن کی جو پیدائشی طور پہ روح بہت مضبوط اور جسم بڑا کمزور دیا گیا, جیسے میں نے آپ کو ایک کیٹیگری بتائی تھی. لیکن وہ کوئی معیار تو نہیں ہے نا, وہ تو ایک یوں سمجھے استثناءات میں آئیں گے وہ لوگ. معیار تو وہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیلنس جو ہے وہ رکھا ہے ان کے اندر. تو ایک راہب کا واقعہ آتا ہے, حدیث میں آتا ہے, اس لیے میں سنوں, یہ تو ایتھنٹک ہے نا, کہ وہ بڑا نیک تھا, متقی تھا. تو اس گاؤں میں جس میں وہ راہب تھا 3 بھائی رہتے تھے جن کی ایک بہن بھی تھی. بھائیوں نے کہیں سفر پہ جانا تھا, اب انہیں پریشانی تھی کہ بہن کو کہاں چھوڑ کے جائیں. تو متفقہ طور پہ یہ طے پایا کہ راہب بہت نیک آدمی ہے تو ہم اس کے پاس چھوڑ کے جاتے ہیں. اس سے جا کے بات کی, وہ انکاری ہو گیا, بھئی میں تو یہ مناسب نہیں سمجھتا. پھر کرتے کرتے آخر انہوں نے منوا لی. طے یہ پایا کہ اس کے ساتھ تو نہیں رہے گی, لیکن وہ قریب ایک گھر کرائے پہ خریدیں گے اور یہ جو ہے نا روٹی صبح و شام اس کو پہنچا دیا کرے گا. اس کے کوئی معاوضہ مقرر کیا, جو بھی ہو گیا وہ چلے گئے, یہ انتظام کر کے چلے گئے. یہ کوئی 10-15 دن مہینہ اس کو اسی طرح اسی روٹین پہ چلتا رہا. پھر اسے خیال آیا کہ یہ بیچاری اکیلی ہے, کوئی کسی سے بات ہی نہیں کرتی تو بور ہو جاتی ہوگی وغیرہ وغیرہ. اب انہوں نے سلام دعا تھوڑی مطلب ایک تسلی کے لیے شروع ہو گئی. پھر کرتے کرتے وہاں پہ بیٹھنا شروع ہو گیا. اب یہ ایک پروسیس چل پڑا, اور یہ جب چل پڑا تو یہ پھر برائی پر جا کے منتج ہوا. برائی سے پھر وہ حملہ بھی ہو گئی. جب حملہ ہو گئی اور اس کے بعد ایک وقت گزر گیا تو اب جو ہے نا وہ پریشان ہونا شروع ہوئے کہ اب کیا کریں, مختلف سوچیں آنی شروع ہوئی. اسی اثنا میں وہ بچہ پیدا ہو گیا. اس کے بعد شیطان نے سمجھایا کہ بھئی اب تمہاری عزت تو گئی, اور یہ تمہاری عزت کا مسئلہ نہیں ہے, دین پر بھی حرف آئے گا نا, آخر تم دیندار آدمی ہو تو اب کیا کریں. دونوں کو قتل کر دیتے ہیں. قتل کر دیا, جا کے کہیں دفنا دیا. اس کے کچھ عرصے کے بعد بھائی واپس آئے, انہوں نے کہا یار وہ فوت ہو گئی تھی, وہ میں نے اس کی قبر بنا دی ہے, فلانی جگہ پہ قبر ہے. وہ انہوں نے جو بھی تعزیت کی دعا کی, اس کے بعد گھر چلے گئے. اب یہاں سے ایک نیا کام شروع ہوتے ہیں. ایک دن ایک بھائی کے خواب میں آتا ہے کہ بھئی یہ تمہیں اس نے جھوٹ بولا ہے اور اس نے تمہاری بہن کو قتل کیا ہے, اور اصل سبب یہ ہے. بھائی خواب تو جھٹک دیتا ہے. دوسرے بھائی کے بھی خواب آتا ہے, وہ بھی جھٹک دیتا ہے. تیسرے کو بھی آتا ہے, وہ بھی جھٹک دیتا ہے. پھر وہ آنا شروع ہو جاتا ہے. آخر ایک بھائی دوسرے سے تذکرہ کرتا ہے, یار بار بار میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں, مسئلہ کیا ہے. تو وہ پھر اس نے کہا یار یہ تو میں نے بھی دیکھا ہے. دونوں نے تیسرے سے بات کی, میں بھی دیکھ رہا ہوں. اب انہیں یقینی بات ہو گئی. اب وہ گئے, جا کے قبر کھودی تو وہ بات سچ تھی, اس کے ساتھ بچہ بھی تھا. اب یہ مقدمہ پیش ہو گیا. کرتے کرتے راہب صاحب کو سزائے موت ہو گئی. اب اس کے پاس پھر شیطان آیا, اور شیطان نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں بچا سکتا ہوں, اور بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ تم مجھے سجدہ کر لو تو میں تمہیں بچا لوں گا. اس نے سجدہ کیا. اب وہ مسکرایا, اس نے کہا یہ آخری کام تھا جو میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے. آپ کو سمجھ آئی شیطان کے پورے پھڈے کی. لیکن کہاں سے خراب ہوا کام. پاتے نہیں راہ تو چڑھ جاتے ہیں نالے, رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے رواں. اور یہ ایک وہ واقعہ جو حدیث میں آئے ہوئے ہیں, گرجا گھروں میں ایسے سینکڑوں واقع ہوئے. تو جب یہ فما رعوها حق رعایتها فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم, ان میں سے جو اس پر ثابت قدم رہے, وہ جو سٹینڈرڈ انہوں نے قائم کیا تھا اس پر پورا اترے, ان کو ان کا اجر ہم نے دے دیا. اس سے میں نے وہ بات کہی تھی کہ اگر آپ نے اپنے لیے کوئی مشکل ٹارگٹ خود سیٹ کر لیا ہے جو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا سنت میں نہیں ہے, بلکہ سنت کہنا چاہیے, جو سنت میں نہیں ہے وہ آپ نے اختیار کر لیا ہے, پھر اللہ آپ کا محاسبہ آپ کے مقرر کردہ سٹینڈرڈ کے مطابق کرے گا. تو جن لوگوں نے اپنے لیے مشکل شریعت بنائی ہے, اب شریعت ہی کہوں گا نا, یا تزکیے کے مشکل طریقے جنہوں نے اختیار کیے ہیں, تو ہم یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے وہ کوئی اس طرح کی بدعت کی ہے کہ جو بالکل دین سے نکال دیتی ہے. ہم یوں کہیں گے پھر اللہ تعالیٰ ان کا معیار یا ان کا جو بھی ایک پیمانہ ہے امتحان کا, وہی رکھے گا جو انہوں نے اپنے لیے خود مقرر کیا ہے, اور پھر اسی پر ان کا حساب لے گا. اب آپ کی مرضی ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا پیمانہ اپنے لیے پسند کرتے ہیں, یا جو مشکل لوگوں نے پیمانے رکھے ہیں ان کو قبول کرتے ہیں. لیکن جو کریں گے پھر اسی کے مطابق حساب ہونا ہے. یہاں تک تو بات یہ پہنچی نا. تو مجھے تو سوکھا والا پسند ہے, کیونکہ وہ زیادہ مستند ہے, زیادہ اتھینٹک ہے, زیادہ حقیقی ہے, زیادہ واضح ہے, زیادہ مبین ہے, زیادہ کلیئرٹی ہے اس کے اندر. اور یہ تو اللہ کے نبی پر بہت بڑا الزام ہے جو کھول کھول کر بیان کرنے کے لیے آیا تھا, جس کو حکم تھا فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ, جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے ڈنکے کی چوٹ کھول کھول کر بیان کریں اسے. ان کے بارے میں یہ خیال کرنا
کہ علم کا ایک حصہ انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا تھا, کچھ لوگوں کو دیا تھا, باقیوں کو نہیں دیا تھا. یہ ہو سکتا ہے. تو یہ سارا اصل میں نے وہ جو مروجہ طریقے ہیں ان کے حوالے سے آپ کے سامنے بات کیا کہ تزکیے کا اصل طریقہ وہ ہے جو اللہ کے نبی, اللہ کے رسول نے دیا ہے. اب دیکھیں اس تزکیے کے اجزاء کیا ہیں, اجزاء ترکیبی کیا ہیں. 2 چیزیں جی, ایمان اور عمل صالح. ایمان اور عمل صالح. نہ صرف ایمان, اکیلا ایمان بھی نہیں اور اکیلا عمل بھی نہیں, دونوں کا مجموعہ. اب دیکھیں تزکیہ کیا ہے, اپنے آپ کی اپنی ترقی, اپنے یعنی وہ روحانی ترقی. اب ذرا اس آیت کو دیکھیں جو سورہ 3 میں آئی ہے, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. پوٹینشیل بہت ہائی ہے اس کا, احسن تقویم ہے. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. یہ جو جبلتیں بنائی ہیں یہ حوانی ہیں, تو گویا ہم نچلوں میں بہت نیچے گرا دیا, حوان بھی بنا دیا نا صاحب. یہ اصل میں فرشتے اور حوان کا ملاپ ہے جسے انسان کہتے ہیں. فرشتہ سرشتہ وزنیم حوان است. یہ انسان عجیب مخلوق ہے. یہ فرشتہ بھی اس کے اندر گدا ہوا ہے, آدھا یہ حوان ہے. تو وہ جو فرشتے والی قابلیت یعنی جسے میں نے سافٹ ویئر کہا تھا وہ تو بہت اعلیٰ ہے, احسن تقویم ہے. لیکن یہ کہ یہ جو حوان والی قابلیت اس کے اندر رکھی ہے, یہ حوان جب عقل کے ساتھ ملٹیپلائی ہوتا ہے نا تو یہ تمام حوانوں سے آگے نکل جاتے ہیں. کیونکہ گھوڑا حوانیت پہ آئے گا تو جو جتنی اس کی جبلت ہے اس کی جو سیٹسفیکشن ہو جائے گی, چپ کر کے بیٹھ جائے گا. کوئی درندہ جب حوانیت اپنی اس درندگی پہ آئے گا, جب چیر پھاڑ کے کھا لے گا اس کے بعد سو جائے گا. انسان نہ, اس کی ہرس نہیں ختم ہو سکتی. تو یہ بات اب سامنے آ گئی کہ جب یہ گرتا ہے تو پھر یہ حوانوں سے آگے چلا جاتا ہے. اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ چوپایوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی آگے ہیں گمراہی میں. آگے کیا ہے, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہ جو کمبینیشن بنایا ہے احسن تقویم اور اسفل سافلین کا کمبینیشن ہے. تو اکثر تو اس سافلین کی رخ پہ چل جاتے ہیں. بچتے کون ہیں جو احسن تقویم کی طرف جاتے ہیں؟ ایمان والے اور عمل صالح والے. اب یہ 2 الفاظ قرآن مجید میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کتنی جگہوں پہ آئے ہیں, کتنی دفعہ بار بار آئے ہیں. کہیں اکیلا ایمان آ جاتے ہیں, جیسے کہا قد افلح المؤمنون, ایمان والے فلاح پا گئے. پھر آگے تو ساری عمل کی تشریح. ایمان والے کون ہیں؟ جو نماز قائم رکھتے ہیں اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو اپنے نفس کو قابو میں رکھتے ہیں, لفروجہم حافظون, جو امانتیں, یہ سارا عمل ہے یا نہیں ہے؟ تو ایمان اور عمل یہ 2 چیزیں. اب آگے چلیں, عمل سے مراد کیا ہے؟ یہاں تو صرف عمل کا لفظ آیا ہے, پھر عمل میں بھی تو ابہام ہے. میں سمجھوں گا کہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ جیسے یہ ایک لسٹ آپ کو دے دوں یہ عمل ہے. قرآن مجید کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ اس عمل کے اندر تواصی بالحق اور تواصی بالصبر بھی شامل ہے. یعنی جب آپ سورۃ التین کے مقابلے میں سورۃ العصر ایک مختصر سورت ہے, چھوٹی سی 3 آیتوں پر مشتمل. پہلی آیت والعصر, دوسری آیت ان الانسان لفی خسر, اب تیسری آیت ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہ تو بالکل سورۃ التین والی بات آ گئی, لیکن اس میں 2 اضافی باتیں آ گئی, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مختصر صورت میں تفصیلی صورت کے مقابلے میں زیادہ تفصیل ہے. تو یہ جو تواصوا بالحق ہے, ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا, امر بالمعروف نہیں یعنی منکر کرنا, اچھی باتوں کا حکم دینا, بری باتوں سے روکنا, یہ تواصی بالحق ہے. کیا یہ عمل نہیں ہے؟ عمل ہے. وتواصوا بالصبر, اور صبر کیا, کس شے کا نام ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. لازماً تمہیں جانچیں گے, پرکھیں گے, امتحان لیں گے تمہارا. از کس میں خوف کی کیفیات پیدا ہوں گی. دشمن آیا, چڑھ آیا, آپ کو لگا بچ ہی نہیں سکیں گے, اب دیکھتے ہیں مقابلے میں کھڑے رہتے ہو یا نہیں اللہ کا بھروسہ کر کے, تو خوف کی کیفیت بھی تم پر طاری کر کے تمہارا امتحان لیں گے. والجوع, بھوک طاری کریں گے, پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑیں گے, کوئی 1 باندھے گا, کوئی 2 باندھے گا. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, مالوں کا نقصان ہوگا, کاروبار کا نقصان, نوکری چلی گئی, اور کوئی آپ گھر کو کسی نے آگ لگا دی, دشمن جو دین کی بنیاد پہ دشمن بنیں گے, چھوڑیں گے, ہر اذیت دیں گے آپ کو. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ, جانوں کا بھی نقصان ہوگا, ہو سکتا ہے جان ہی چلی جائے, اللہ کی راہ میں قربان ہو جائیں.
والثمرات، ساری محنت ایک ہی وقت میں ڈوب جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ وبشر الصابرین، اس سب پر صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اب دیکھیے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صبر کا مطلب سمجھ میں آیا؟ اب یہ سارے عمل ہیں یا نہیں؟ پیٹ پہ پتھر باندھنا عمل ہے یا نہیں ہے؟ جان قربان کرنا عمل ہے یا نہیں ہے؟ مال قربان کرنا عمل ہے یا نہیں ہے؟ سب کچھ اللہ پر نچھاور کر دینا عمل ہے یا نہیں ہے؟ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، یہ سب اعمال ہیں یا نہیں ہیں؟ تو جہاں جہاں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات آیا ہے، اس کے اندر تواصی بالحق اور تواصی بالصبر بھی موجود ہے۔ اسی لیے کہیں آپ کو ملے گا الا الذین آمنوا وصبروا، جنہوں نے ایمان لایا اور صبر کیا۔ کہیں آپ کو ملے گا آمنوا وانفقوا، جو ایمان لائے اور خرچ کیا، وہاں عمل کی جگہ خرچ کرنا آ جائے گا۔ اور وہ بھی جگہ ہیں جیسے ہم نے پچھلی صورت میں پڑھا، جہاں جو ایمان کے ساتھ جو دوسری چیز آئی ہے وہ جہاد آیا، عمل نہیں آیا، جہاد آیا ہے۔ هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ تو یہ جو جہاد کا لفظ ہے، یہ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر دونوں کو اپنے اندر لیے ہوئے کہ نہیں لیے ہوئے؟ اور اسی طرح یہ جو اپنے نفس کے ساتھ کشمکش کر کے اللہ کی تابعداری اختیار کی جاتی ہے، یہ بھی تو جہاد ہے نا، باطنی جہاد ہے نا۔ ان تجاہد نفسک لطاعت اللہ، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر تاکہ وہ اللہ کا فرما بردار بن جائے، اس کا مطیع ہو جائے، وہ بھی جہاد ہے۔ تو آپ اسے ایمان اور جہاد کہیں، ایمان اور انفاق کہیں، ایمان اور صبر کہیں، یا ایمان اور عمل کہیں، مطلب ایک ہی ہے۔ عمل کا وہ تصور نہ کریں جو آپ کے ذہن میں، عمل کا وہ تصور ذہن میں لے آئیں جو قرآن بیان کر رہا ہے، تو اس میں جہاد بھی شامل ہے عمل کے اندر۔ یہ دونوں چیزیں اجزاء ترکیبی کس کے ہیں؟ یہ اجزاء ترکیبی ہیں تزکیے کے۔ اگر آپ میں ایمان نہیں ہے تو تزکیہ نہیں ہے، اگر آپ میں جہاد نہیں ہے تو تزکیہ نہیں ہے۔ یعنی جہاد کا مطلب کیا؟ عمل صالح نہیں ہے، اور صالح عمل میں جہاد شامل ہے، تزکیہ نہیں ہے۔ یہ دو لازمی اجزاء ہیں جن سے جا کے تزکیے کا عمل شروع ہوتا ہے۔ اب اگر آپ اسے قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیں، میں نے سورۃ العصر آپ کے سامنے رکھی، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر، زیادہ تفصیل آ گئی۔ ابھی ہم نے مغرب میں جو آیت پڑھی تھی پہلی رکعت میں، آیت جو 177 نمبر آیت سورہ بقرہ کی، اس میں نیکی کی حقیقت بیان کی ہے۔ پہلی بات وہاں پہ کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، جو ایمان لایا اللہ پر، آخرت پر، فرشتوں پر، انبیاء پر، کتابوں پر۔ پہلی بات ایمان کی آ گئی، اس کی تفصیلات آ گئیں۔ اس کے بعد سارا عمل ہے، وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، مال خرچ کیا اس نے، ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، امید ہے یہ اس کا ترجمہ آپ کو آتا ہوگا، یعنی ان لوگوں پر خرچ کیا۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، یہ عمل ہے یا نہیں؟ نماز ادا کی، زکوٰۃ ادا کی۔ اس سے آگے وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، جب عہد کر لیں تو اس کا ایفا کرنے والے، یہ بھی عمل ہے۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، جیسے وہاں پہ آیا تھا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اب یہاں پہ وَالصَّابِرِينَ، خاص طور پر وہ صبر کرنے والے، جب اللہ نے ان پر کوئی مشکل وقت لایا، جب وہ تنگی سے دوچار ہوئے، جب ان پر کوئی مصائب آئے، مصیبتیں ٹوٹیں، یا ان پر جنگ مسلط کی گئی، حین الباس، ان سب صورتوں میں جو صبر کرتے رہے، اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں سچے لوگ، واولئک هم المتقون۔ یہ سارا تزکیے کا رستہ نہیں ہے کیا؟ یہ جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تھیں، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یعنی ایمان کو منفی طور پر بیان کیا نا، سلبی انداز میں بیان کیا۔ ہم کہتے ہیں اللہ پر ایمان رکھو، ساتھ دوسری بات کیا بنے گی؟ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، تو انہوں نے وہ بات کہہ دی۔ ساتھ ہی آخرت کا ذکر بھی کر دیا، نیکی ہو، برائی ہو، رائی کے دانے کے برابر ہو، کسی چٹان کے اندر ہو، آسمان کی پناہیوں میں ہو، ایک دن اللہ اسے لا کے تمہارے سامنے کھڑا کر دے گا۔ یہ بھی ایمان بالآخرہ کا ذکر ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر، واقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک۔ دیکھیے وہ ساری باتیں آگے جو آیت بد میں آئی تھیں کہ نماز قائم کرو، نیکی کا حکم کرو، برائی سے روکو، اور جو مصیبت ٹوٹے اس پر صبر کرو۔ ان ذالک من عزم الامور، سورہ حامیم السجدہ میں جہاں اولیاء اللہ کا بیان ہوا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا
جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے اور جم گئے، ان پر فرشتے اترتے ہیں. تتنزل، یہ ڈٹنا اور جمنا، استقامت، اس میں یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں. ایک لفظ استقامت کے اندر در حقیقت یہ جہاد، صبر، مصابرت اور یہ اللہ کے لیے نیک اعمال کرنا، یہ سب کے سب اس کے اندر آ جاتے ہیں. آگے اصل میں اسی کو کھولا ہے. تو اب اس میں آپ دیکھیں مقام کیا بنا ان کا. اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں میں ہم تمہارے ولی ہیں، ساتھی ہیں. ان کا کام کیا ہے؟ تواصی بالحق کا مطلب یہاں بیان کیا. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس سے بڑھیا بات کس کی ہوگی؟ جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہو. اللہ سے بڑا حق تو کوئی نہیں، سب سے بڑے حق کی طرف بلاتا ہو. وَعَمِلَ صَالِحًا، خود بھی نیک عمل کرتا ہو. وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اکڑتا نہ ہو، کہتا ہو میں فرما بردار ہوں. اس میں یہ بھی ہے کوئی اور فرما برداری کرے نہ کرے میں تو کروں گا، اور یہ بھی ہے کہ میں کوئی فن خان نہیں ہوں، میں تو خود اللہ کا فرما بردار ہوں. جو برائی اسے کوئی اذیت دے، تکلیف پہنچائے، اس کو اچھائی سے دور کرتا ہے. اور اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے مگر وہی پہنچ سکتے ہیں جو صبر کرنے والے ہوں اور جو بڑے نصیب والے ہوں. الا الذین صبروا وما یلقاها، یا نہیں پہنچ سکتے الا الذین صبروا، مگر وہی جو بہت صبر کرنے والے ہوں. وما یلقاها الا ذو عظیم، اس مقام کو نہیں پا سکتے مگر وہی جو بڑے نصیب والے ہوں، بہت قسمت والے لوگ ہوں جو اس مقام تک پہنچے. یہ سارا تزکیہ نہیں ہے کیا؟ تو یہ بات سمجھ لیجئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگوں کا تزکیہ کیا ہے وہ در حقیقت شریعت کے احکام پہ چلایا ہے، جہاد کے رستے پہ چلایا ہے. یہ تزکیہ کیا ہے اور یہ عمل ہے. اسی کو قرآن عمل کہتا ہے. اور یہی وہ دو لازمی اجزاء ہیں، انگریڈینٹس ہیں کس کے؟ تزکیے کے، جس کے بغیر تزکیہ نہیں ہوتا. اللہ تعالی ہمیں اس رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو سیدھا رستہ ہے، واضح رستہ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متعین کردہ رستہ ہے. اس پر اللہ تعالی ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. پک ڈنڈیاں، کوئی نئے رستے نیک نیتی سے بھی نکالے جائیں، منزل مراد تک نہیں پہنچا سکتے. بعض اوقات ہمیں جلدی ہوتی ہے، ہم مین شاہراہ کو چھوڑ کر کسی گلی میں گھس جاتے ہیں، یہ شارٹ کٹ ہے، آگے سے رستہ بند ہوتا ہے. وہ شارٹ کٹ ہمارے گلے پڑ جاتے ہیں، وہ کبھی ختم ہونے میں نہیں آتا ہے. تو یہ ساری پگڈنڈیاں جو ہیں یہ کسی کھائی میں گرانے کا باعث بن سکتی ہیں، منزل مراد تک لے کے جانے والی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں بچائے اور صراط مستقیم یہ جو ہمارے سامنے آئی ہے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و الذکر الحکیم.